سوال ایک صاحب نے کیا کہ ایک شخص ہے جس کو پیشاب کی کچھ قطرے آ جاتے ہیں وضو بنانے کے بعد، تو ایسا شخص نماز کیسے ادا کرے؟ چلیے، اگر پیشاب کے قطرے آنے کی اس کو مختلف شکایت ہے، کہنے اپنی ضرورت کے پیسے ہیں اور مسجد میں چندہ دیتے نہیں، اب میں ہم کیا کریں؟ کیا سننے یا بولنے میں دقت ہے؟ ملیے ڈاکٹر محمد علی سے، آڈیولوجسٹ اینڈ اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ، HHB اسپیچ اینڈ ہیئرنگ کلینک، ہیئرنگ ٹیسٹ، ہیئرنگ ایڈز، کوکلیئر امپلانٹ، اسپیچ اور وائس تھراپی، سوالونگ تھراپی اور اسپیشل ایجوکیشن بھی اپلبدھ ہے۔ دیے گئے نمبر پر ابھی کال کریں۔ سیدی مولانا کریم سرکار صاحب سجادہ دامت برکاتہ عالیہ والخفیہ وجملہ محمود گرامی بقال وجمیع حاضرین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اور آپ اس وقت ایک مقدس آستانے پر حاضر ہیں۔ عالم العلماء حافظ بخاری، حافظ کلام باری، صدر مجلس اہل سنت، ہمارے آقا، ہمارے ماں باپ، ہمارے ملجا سیدی سرکار حافظ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شریف کی نہایت انسانی پر گئے اور بابرکت محفل اس شریف ہے جس میں ان آقاؤں کی فیض و برکات سے ہمیں اور آپ کو حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کے مقدس محبوب بندے یہاں جلوہ فکر ہیں، محل استراحت ہیں، ان کے فیض و برکات کے دریا یہاں سے جاری ہیں، ان کا فیض بڑھ رہا ہے اور آنے والے حق کی استطاعت
اور حسب عقیدت کی تفیض و برکات سے مالا مال ہو کر واپس لوٹے۔ اگر عقیدت و محبت سچی ہے تو ان آقاؤں کے دربار میں آنے والا خالی واپس نہیں جاتا۔ درے فیض حق بند کا تھا نہ اب کچھ، فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ، یہ اللہ والے ہیں دیتے ہیں سب کچھ، یہ اللہ والے ہیں دیتے ہیں سب کچھ، مگر چاہیے ان سے لینے کا ڈھنگ کچھ۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ خادم ان آقاؤں کا آبائی غلام ہے، اور یہ ساری پونجی انہی آقاؤں کا صدقہ اور انہی کا اتارا ہے، انہی کی نظر کرم کی برکتیں ہیں۔ سرکار حافظ بخاری جو ہندوستان میں ایک بہت عظیم شخصیت کے حامل ہیں، اور اپنے اکابر کی اپنے معاصرین کے درمیان ایک امتیازی شان و شوکت کیا ہے، وہ یہاں پر جلوہ بار ہیں، اور ان کے جانشین سید الکاملین رئیس الفقہاء رفدت العطیہ سیدی سرکار خواجہ سید مصباح الحسن رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ کی ذات بابرکات یہاں پر جلوہ بار ہے، اور ان کے منظور نظر ان کے جانشین ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے پیر و مرشد سیدی سرکار حضور اکبر مشائخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے۔ جب وہ مسائل شریعہ کی محفل ہوتی تھی تو حضرت ایک ہارن اسپیشل اپنے پاس رکھواتے تھے جوابات سننے کے لیے، اور جب یہ خادم حاضر ہوتا تھا پھر اس کے ساتھ فرماتے تھے یہ مسئلہ آپ نے کہاں سے بولا، یہ آپ نے کہاں سے بولا، اور بڑی دعاؤں سے نوازتے تھے۔ الحمدللہ میں ان کے بارگاہ میں دربار میں حاضر دے کر حاضر ہوا ہوں، بالکل ملاشی میں، اور اس سے زیادہ سن رہے ہیں جتنا پہلے سے، اس سے زیادہ سن رہے ہیں، اور یہ اکرام کے مزارات میں جانے کے بعد ان کا پاور بڑھ جاتا ہے، سننے کا بھی، دیکھنے کا بھی اور دینے کا بھی، تو پورے فل پاور ہو کر یہ مزارات میں تشریف فرما ہے اور اپنے غلاموں کو نعمتیں تقسیم کر رہے ہیں، اور یہ بھی ان آقاؤں کی نعمت ہے کامل کے سطح میں رسول اللہ کی شریعت کے مسائل ہیں، اللہ کے نبی کے مقدس صحابی ہیں جن کا اسم گرامی ہے حاجی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ جنگ بدر میں رسول اللہ کے ساتھ سواری کو سوار، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک شریعت کا ایک مسئلہ سیکھنا یہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہوا۔ ان آقاؤں کے پیر و برکات اور انہی کی بھیک لے کر کچھ دن آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور ان کا کرم ہے کہ بھیک یہاں بھی کام آ رہی ہے، وہاں بھی کام آئے گی، نظر کرم سلامت ہے تو دنیا بھی سلامت ہے، آخرت بھی سلامت ہے۔ آئیے بڑے ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کی آباد عالم کے پیارے پیارے مولا ارواحنا و ابداننا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ شریف میں درود پاک پر بلانا امید کریں، بلند آواز سے پڑھیں۔ سوال سے پہلے گزارش کر دوں، میں سیدی مولا کریم آقا نعمت حضور صاحب سجادہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ حضرت نے مجھ سے فرمایا کل کہ آپ یہ تاکید کرتے ہیں کہ سوالات نہیں کریں جو سوالات قوم کے لیے ہوتی، یعنی عقائد و اعمال جہاں آپ کو ضرور وہ سوال کریں، فالتو سیاست کے پارٹیوں کے الٹے سے سوالات نہ کریں۔ یہ جو ملک ہے یہ خالص مذہبی ملک ہے، اس ملک کا دنیا کی کسی سیاست سے کسی پارٹی سے دور کا کوئی تعلق ہے نا، جہاں صرف مذہبی دینی ملی سوالات کریں جس سے قوم کو دنیا کا اور آخرت کا فائدہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
آپ ہم سے کہاں ہو تم باہر ہو؟ سوال یہاں پر یہ کیا گیا ہے کہ اگر کسی عورت کے 3 بچے آپریشن سے پیدا ہو چکے ہیں، اب چوتھے بچے کی پیدائش میں اس کو پریشانی کا سامنا ہوا، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ 3 آپریشن تک یہ آسانی سے آپریشن ہو سکتے ہیں، اور اگر 3 بار آپریشن ہو چکا ہے تو بچے کی پیدائش کے لیے چوتھے آپریشن میں پریشانی کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ تو سوال یہ کیا کہ کسی عورت کے 3 آپریشن بچے کی پیدائش میں ہو چکے ہوں تو کیا اس کو نسبندی کرانا جائز ہے؟ یہ ہے سوال۔ جواب یہ ہے کہ نسبندی کرانا اس بھی ناجائز ہے، شرع اجازت نہیں کرتی۔ حمل سے روکنے کے اور بھی ذرائع ہیں، اگر وہ اس کی مستطیع نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے حمل کا بوجھ اٹھانے کی، تو دیگر ذرائع بھی اس کے ہیں جو ڈاکٹر جانتے ہیں، دنیا لوگ پڑھتے ہیں، رسالوں میں سب جگہ ڈاکٹر کو معلوم ہے، نسبندی کرانے کی اجازت ہے۔ فرمایا جائے ہمارے بچے نے سوال یہ کیا ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر غائب ہو جائے تو کتنے دنوں تک شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے شوہر نہیں مل رہا ہے اور دوسرے کی شادی کر دی، اور شادی کرنے کے بعد پتہ چلا شوہر پھر واپس آ گیا۔ یہ ہے سوال۔ جواب تعالیٰ فرمائیے، شوہر کے غائب ہو جانے سے دوسری جگہ نکاح کرنا جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ امام اعظم کا مذہب مہذب یہ ہے کہ شوہر کی 70 سال عمر ہونے تک انتظار کیا ہے، اور امام مالک رضی اللہ عنہ کا مذہب مہذب یہ ہے کہ بعد مرافعہ 4 سال کی مدت انتظار کیا ہے۔ بعد مرافعہ بھی آپ کی زندگی موجود بھی ہوئی ہے، یعنی یہ مسئلہ قاضی شرع کی خدمت میں پیش کیا جائے، قاضی شرع اس کی تحقیق کرے، یہ مرافعہ آپ قاضی کی خدمت آپ نے پیش کر دیا، اب اس کے بعد 4 سال کی مدت انتظار کیا جائے۔ اگر 4 سال تک وہ واپس نہ آئے تو پھر اس کو مردہ قرار دے کر عورت کو وفات کی عدت گزارنے کو دیا جائے، اور اس کے بعد دوسرے شخص سے نکاح کر دیا جائے۔ پھر بھی اگر وہ شوہر واپس آ گیا تو بیوی اسی کے حوالے کر دیا جائے۔ حضرت ایک سوال کوئی بتا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب مہذب یہ ہے کہ تاثر نفقہ کی بنیاد پر بھی نکاح فسخ کیا جاتا ہے۔
تعاقب نفع کی صورت یہ ہے کہ مطلب ایسے کچھ جاہل گر جاتے ہیں، کہہ رہے نہ ہم طلاق دیں گے اور نہ رکھیں گے، ایسے زندگی برباد کریں، ایسے بھی لوگ ملتے ہیں۔ اگر یہ تعاقب نفع کا باقاعدہ شرعی ثبوت فراہم ہو جائے اور تحقیق ہو جائے، اسے رابطہ ہو جائے اور وہ نہ مانے تو قاضی شرع مذہب امامی شافعی کو سامنے رکھتے ہوئے وصف نکاح کر سکتا ہے۔ باقاعدہ مجلس شرعی بارپور کے سیمینار میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے، ابھی ہم بھی تعداد سیمینار میں یہ بارگاہ کا یہ غلام بھی شامل تھا اور شامل۔ جی حضور، سوال یہ ہے کہ کعبہ شریف کا طواف کرتے وقت اگر کسی عورت کو حیض آ گیا تو اس کا عمرہ ہوا یا نہیں؟ ایسی حالت میں وہ خاتون کیا کرے؟ حضرت علامہ مولانا صلی اللہ تعالی جذباتی نظامی جو جامعہ سعودیہ کے عظیم اور موفق اساتذہ میں سے ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی عورت عمرے کے لیے گئی اور کعبے کا طواف کر رہی تھی، عمرہ میں کیا کرنا رہتا ہے؟ کعبے معظمہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی، ان دو کاموں کا نام ہے عمرہ۔ تو ایک طواف 7 چکر کا ہوتا ہے، اور چکر لگا رہی تھی اور دوبارہ طواف اس کو حیض آ گیا، ناپاک ہوئی تو کیا کرے؟ فوراً اسی ٹائم رک جائے۔ اب ناپاک شروع ہونے کے بعد میں اب اس کو طواف کی نیت سے ایک قدم بھی بڑھانے کی اجازت ہے، فوراً وہیں پر اپنے آپ کو روک لے اور حرم شریف سے باہر آ جائے، اور جب اس کی ناپاکی ختم ہو جائے، پاک ہو جائے، اب پاک ہونے کے بعد دوبارہ کعبے کا طواف کرے اور صفا مروہ کی سعی کرے اور ایک انگل کے برابر اپنے بالوں کو ہٹا دے، اب سارا عمرہ کا مکمل۔ سمجھ لیا؟ اور بتائیے۔ وعلیکم السلام۔ اس سے پہلے سوالات پہلے بھی آئے ہیں، ہمارے بھائی نے سوال سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کھیت کو رکھ لیتے، گر بھی رکھ لیتے ہیں، اور ان کا کھیت مثلا آپ کا کھیت تھا اور آپ کو پیسے کی ضرورت تھی، آپ نے کسی کے پاس رکھ دیا اور انہوں نے کہا کہ جب آپ ہمارا پیسہ لوٹا دیں گے، جب ہم آپ کو کھیت لوٹا دیں گے، اور جب تک وہ کھیت جوت رہا ہے، اسے فائدہ حاصل کر رہا ہے، یہ حرام ہے، سود ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کل قرض جر نفعا فهو ربا، جو ہر وہ قرض جس قرض پر نفع لیا جائے وہ سود ہے، قرض پر نفع لینا یہ حرام ہے، یہ تمہیں جو پیسہ دیا بطور قرض ہے اور قرض کے بدلے میں وہ جوت رہا ہے، کما رہا ہے، یہ حرام ہے۔ میرے پیارے پیارے عزیز، اگر امام صاحب پر یہ مصیبت آ جائے یا کسی مومن پر مصیبت آ جائے تو اس کے لیے قبرستان کے پیر ہی ہیں۔ اللہ نے استطاعت دی ہے تو آپ اپنی جیب خاص سے، اپنی محنت کی کمائی سے امام صاحب کی مدد کر سکتے ہیں، ایمانی بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ کہ صاحب قبرستان میں پیر کر کھڑے ہیں، لیکن تو کاٹ کر امام صاحب کی مدد کریں یا فلاں کے مقدمے میں لگائیں گے، سمجھ گیا؟ جو پیر قبرستان کے لیے وقف ہیں وہ قبرستان کے سوا اور کہیں خرچ نہیں کی ہے۔
اور فرمائیے. وعلیکم السلام. ہمارے بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ جمعہ کے دن کا وقت میں سے جمعہ چھوٹ گیا تو ہم کیا کریں. اول ان کو حکم نے فرمایا ہے کہ جمعے کے دن ایسے وقت میں سفر مت کرو کہ جمعہ چھوٹے، ہے نا. جمعے کی نماز کی آپ پڑھنے کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں. پھر بھی اگر ایسا ہو جائے اور آپ کی مجبوری میں جمعہ نہ پڑھنے پائیں تو جمعے کی جگہ پر آپ ظہر کی نماز پڑھیں. وعلیکم السلام. یہ ایسا ہے، دیکھیے سوال تو آپ کا صحیح ہے کہ شک ہو گیا کیا امام مسلح پہ کھڑا ہو گیا، اب شک میں پتا نہیں وضو ہے کہ نہیں ہے. اس سے پہلے سے وضو بنایا، اب شک ہو رہا ہے ٹوٹنے میں پتا نہیں ٹوٹ گیا ہے کہ نہیں ہے. تو ہمارے فقہ نے لکھا ہے کہ جب تک اس کوالٹی کے یقین نہ ہو کہ وہ قسم کھا سکے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، اس وقت تک وضو برقرار ہے اور نماز ہو جائے. جمعہ تھا وہ قائم کر دیا گیا اور جو جوہر تھا وہ بند کر دیا گیا، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کے بارے میں مسلط کریں گے اپنے پیر صاحب سے اور جو مفتی صاحب ہمارے ہیں ان سے، تو پھر بند کر دیا گیا. اگر ایسی سچویشن پھر سے پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پہلے آپ یہ بتائیے کہ وہاں مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے؟ جی تقریباً 600-700. مسجد بھر جاتی ہے، گھر بھرائیں گے، مسجد بھی بھر جاتی ہے اور پیچھے کے برآمدے بھی بھر جاتے ہیں اور تقریباً کئی بار آنگن میں نماز پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے. بہرحال ہمارے بھائی نے سوال کیا وہ وزن سوال ہے. امام ابو یوسف کا مذہب مہذب یہ ہے کہ اگر وہاں اتنی آبادی ہے لا یسع المساجد، اگر سب کے سب مسجد میں اکٹھا ہو جائے تو مسجد میں نہ سما سکیں، وہاں پر نماز جمعہ جائز ہے، صحیح ہے، درست ہے. لہذا یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہاں اتنی آبادی ہے کہ مسجد بھر جاتی ہے، دالانیں بھر جاتی ہیں، پھر بھی باہر کھڑا ہونا پڑتا ہے. لہذا وہاں پر جمعہ صحیح و درست ہے. وہاں پر علیحدہ سے جمعے کی بات بہت قائم کرنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں. اور اس سلسلے میں ایک تفصیلی جواب اس خاتون کا نیٹ پر پڑا ہوا ہے، تفصیلی جواب پورے حوالہ جات کے ساتھ میں آپ نکال کر دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو بھی تفصیل معلوم ہو جائے. بتائیے.
जैसे इमाम साहब किसी औरत के सीने पे या हाथ पे कहीं भी हाथ से लिख कर अगर घर छोड़े तो उसके लिए क्या हुक्म है? मेरे प्यारे अजीज, चाहे पीर साहब हो, मुफ्ती साहब हो, मौलाना साहब हो, छाप हो, करने वाले हो, अपनी औरतों को, अपनी बीवियों को, जवान लड़कियों को हर बेपर्दा होकर पास करते। ये तो गलती आपकी है ना कि आप इमाम साहब की शिकायत कर रहे हैं। आपने अपनी बीवी जवान लड़की को इमाम साहब के पास ताबीर देने के लिए क्यों पहुंचाया? अल्लाह के नबी ने फरमाया, जहां एक मर्द हो, एक औरत हो, तीसरा वहां शैतान हो। हदीस पाक है। तो एक तरह झांक करना ये भी हराम है और करवाना ये भी हराम है। अल्लाह ताला दोनों को बचने के तो भी खता फरमाया और हम सबको अल्लाह की रहमत फरमाए। कौन कह रहा है? हाँ, तुम बेचारे सीधा साधा बच्चा है। हमारे दादा ने बताया कि तुम उठा बैठी कर लो तभी नमाज हो जाएगा। सीधे साधे देहात के लोग हैं, ईमानी भाई हैं। बेटा ऐसा है कि वो नमाज में कुछ चीजें फर्ज हैं, कुछ चीजें वाजिब हैं, है ना। अब शरातो वाजिबात और फराइज की अदायगी नहीं होगी तो खाली उठा बैठी से नमाज नहीं है ना। जब मोमिन मुसलमान अगर सफर में है या कहीं बाहर गया है कमाने की नीयत से और बाई दफे वहाँ इंतकाल हो जाता है और उसका पता भी नहीं चलता है, इस हालात में किसके हाथ में लाश लगी या कहीं बह गई या अदर जगह है, तो इसके बारे में क्या क्या है? देखिए, इससे पहले भी बात सवाल हुआ है। देखिए, अगर लिखा ने ऐसा है कि अगर किसी के साथ इंतकाल हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कुछ अलामतें होती हैं और किसी की शर्मगाह पर नजर डालना जिंदगी में भी हराम है और मरने के बाद भी हराम है। ये सरकार बोला है कायनात से हर रात के साथ बनाया या ला तंजुर इला फजदे हय्यिन वला तंजुर चाहे जिंदा हो चाहे मुर्दा हो कि रात को कभी नजर मत करना हराम है। लेकिन कोई जरूरत या हाजत पेश हो तो जाहिर बात है इसकी तहकीक की जा सकती है, ये मुसलमान देंगे। समझ गया? तो अगर तहकीक हो जाए या फिर वो मुसलमानों के इलाके में है, मुसलमानों की महीने में है, जैसे करने काली गई है ये मुसलमान है तो नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी और किसी तरह कोई तरह का सबूत नहीं है तो फिर नमाज जनाजा नहीं है। और बताइए कुछ लोगों का ये कहना है कि किसी भी बदकीदा वादी के घर से लड़की अगर हम कर लाएंगे अपने घर रिश्ता तो उसमें कोई बात नहीं, उसको हम सुन्नी बना लेंगे। मतलब वो लोग ऐसा समझते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसे लड़की कर लाए अपने घर। ये बहुत बार वाला बात नहीं है, जवाब दीजिए। लाखुना की नाव की शादी ब्याह लड़का लड़की की कोई तकलीफ नहीं। सरकार ने मुलाकात और शादी ब्याह से मुतलकन मना फरमाया। जब आप उनकी शादी भी लड़की की शादी लाएंगे ना, लड़की लाएंगे तो उनके घर आप अपनी बारात लेकर जाएंगे, फिर वो बयाना भाभी आपका इस्तेमाल करेंगे, वो आपको खाना खिलाएंगे, फिर चौथी लेने आएंगे, उनसे आप मुसाफा करेंगे, उनको खाना खिलाएंगे और आपस में रास्ता बढ़ेगा। ये ईमान के लिए है मुझे और नुकसान के लिए। ज्यादा इसकी इजाजत नहीं है, जो कहता है और कहता है।
کہ میرے प्यारे भाई बताएं वो पूछो जो काम करो पोस्ट मार्टम के लिए क्या हुक्म है। पोस्ट मार्टम नहीं करवाना, कोई शरई ना पर जरूरत है ना हालत है। अगर आपकी इख्तियार में जहां तक है तो नहीं करवाना। बाथरूम में ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हो गया, अगर आप पंचनामा लगा दें तो पोस्टमार्टम नहीं होगा। लेकिन आपने सोचा मुझे मुकदमा करना है, इतना पैसा लेना है, अगर हम पोस्टमार्टम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिल पाएगा, तो सारे पैसा लेने के लिए आप अपनी मस्जिद में टुकड़े करवा ये ना ले। जहां तक आप अपनी मैयत को बचा सकते हैं पोस्टमार्टम से तो बचा लें, और अगर आपकी इख्तियार ही ना रह जाए तो ऐसी जबरदस्ती पैदा हो जाए तो अल्लाह को सबसे ज्यादा किसी को मुकल्लफ नहीं करता। मेरे को सवाल बड़े तेरे हो जाते हैं। कह रहे बाप के 3 लड़का है और बाप जो है 2 लड़कों का हम ज्यादा दे रहा है और एक कम दे रहा है, और जो कम दे रहा है वो अब्बा से अपने कुछ कह सकता है या नहीं, है ना। अल्लाह के लिए फरमाया सब बोलना औलाद अपने औलाद के दरमियान बराबरी किया, एक कानून सुनी। अगर बाप के मरने के बाद मीरास तकसीम होगी तो लिज़्ज़करे मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़के को लड़की का 2 गुना मिले। और अगर बाप अपनी जिंदगी में तकसीम कर रहा है तो लड़का लड़की सबको बराबर हो। ये कानून नहीं, मीरास का कानून बादे बादे मैयत मुरिद की मैयत के बाद ये कानून में मीरास जारी होगा। और अगर जिंदगी में बांट रहा है तो लड़के लड़की जितने हैं सबको बराबर बराबर देना। अगर 3 लड़के हैं 2 को ज्यादा दे और 1 को कम दे, ये बाप हराम होगा, ये शराब नाजायज है। अगर बाप बेटे में अदब के साथ अब्बा जान मैं भी आपका बेटा हूँ, ये भी आपके बेटे हैं, यार ऐसा मत कीजिए, जितना हमारे भाइयों ने दिया है उतना ही हम मुझे दीजिए, अदा फरमा दीजिए। तो इस तरह अदब के साथ गुजारिश करने का हक है, लेकिन बेअदबी करने की इजाजत है। मेरा सवाल ये है कि अगर हम नमाज की हालत में खड़े हैं और हमें दुनियावी ख्यालात नमाज की हालत में आ रहे हैं और हम उसे रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो उस हालत में हमें क्या करना, नमाज होगी या नहीं? अरे भाई आज उससे जो सवाल कर रहे हैं अल्लाह के नबी के प्यारे मुक़द्दस सहाबा रसूलुल्लाह की हिस्से ये है मेरे आका नमाज में वक्त मुझे शायद परेशान करते हैं, फिर आप अपनी नमाज पढ़ डालो तुम्हारी नमाज हो जाए, है ना। और बात साहबा ने ये भी कहा था यार रसूलल्लाह, कभी कभी ऐसे वक्त उसे आते हैं कि उनको बोलने से बेहतर में इस तरह काम की जरूरत बोला है ना। फरमाया कहीं तुम्हारा ईमान है, सुनो वजह वहां आते हैं जहां ईमान होता है, जहां ईमान होता है। अगर बेईमान वो खड़ा हो जाए तो कुछ हो सकता है इसको पर मसला ना आए, और हो सकता है शैतान से तहज्जुद भी पढ़वाते, इशराक और तौबीर भी पढ़वाते, सुन्नी को नहीं पढ़ने देता, है ना। तो ये पढ़ेगा तो खुदा की मलिक हो जाएगा, है ना। तो बहरहाल नमाज हो जाएगी। और वसवसों से बचने के लिए बुजुर्गों ने एक तालीम लिखी दी है कि जब तुम नमाज में खड़े हो तो ये ख्याल जमाने की कोशिश करो कि अल्लाह हमको देख रहा है। एकदम ये ख्याल जमाओ कि मैं अपने रब के दरबार में खड़ा हूँ और मेरा खालिक मालिक मुझे देख रहा है, तो ये तसव्वुर कायम करने से इंशाअल्लाह वो मसीह का हो जाएगा। और बताइए बताइए क्या बात है।
रोजाना कितनी बार पढ़ना चाहिए? जितनी पढ़ पाओ उतनी पढ़ना चाहिए, ठीक है? जितनी पढ़ पाओ, जितनी ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाओ, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत शानदार सवाल किया आपने। अल्हम्दुलिल्लाह, रसूलुल्लाह के लिए ये सारे दिन का हुआ है। और बताइए। जी वालेकुम। सवाल ये है जी, एक औरत गुस्से में अपने शोहर को जो मेहर होता है वो लेके मैंने माफ कर दिया, इसके बाद में कहते मैंने माफ नहीं किया, इसका मसला क्या है? भाई नहीं माफ किया तो दे दो, गलत बात है, क्या है माफ करने वाले? हम कहते ये शोहर माफ कराने चक्कर ही नहीं बोला था। क्या माफी मांगने को शर्म आनी चाहिए। अपनी बीवी के हाथ जोड़कर था मेरा माफ कर। शरीयत रसूलुल्लाह ने महर वाजिब किया है, उतना महर अपना बनवाना चाहिए जितना जिंदगी को ऊपर को इस्तेमाल हो, महर देना अदा करना और वाजिब है। हाँ ये है कि खुशी से माफ कर देगी तो माफ हो जाएगा। देखिए अपनी औलाद की औलाद को ज़कात नहीं दी जाती। बेटी बेटा कोई भी परेशान हो, लेकिन अगर बाप चाहे हम अपने बेटे को अपनी बेटी को ज़कात दे दें तो ज़कात अदा नहीं होगी, उसको नहीं दे सकते। और बताइए। देखिए एक सवाल मैंने किया है कि मैं नमाज पढ़ता हूँ और सफर में कभी कभी नमाज की होती हैं, तो क्या इस रोज में नमाज अदा करने की इजाजत है? नहीं, खासतौर नमाज अदा करने की इजाजत नहीं। अब मुतब्बत से मुराद क्या है कि अगर वो ना इधर है ना उधर है, ऐसी बातें करते रहते हैं, तो उनसे ताल्लुकात आप इनको याद कर रखें, इनके इंशाअल्लाह हम इनको समझाने की कोशिश करेंगे और एक तरफ लाने की इंशाअल्लाह हम करेंगे। उनका अभी उन पर मुर्तद या काफिर होने तक उन पर नहीं लगाएगा। अच्छा लीला बोलते हो खिलाफ लीला पहले सवाल ठीक समझ लीजिए। एक तो ये कि इनका जुमला वो जो बोल रहे हैं ये मुझे बहुत अच्छा लगा।
کہ ہمارے علاقے میں جب کوئی مزید ہو جاتی ہے تو غلہ چاول وغیرہ سب للہ کے تو بولتے ہیں للہ کہ ہم فلاں گھر للہ لے کر جا رہے ہیں. للہ کا مطلب ہے اللہ کے لیے. کتنا اچھا جملہ آپ کا بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ للہ لے کے جاتے ہیں. اب جب للہ لے کر گئے تو جس کی یہاں میت ہوئی تھی وہ غریب آدمی تھا, تو لوگوں نے کہا کہ للہ بہت زیادہ آ گیا ہے, یا کچھ دوسرے کو بھی دے دیا جائے اور کچھ صاحب خانہ کو دے دیے, بہت غریب ہیں. تو اگر دینے والے اس پر راضی ہیں تو کچھ ہی نہیں, سب کا سب اسی کو دیا جائے. سرکار نے فرمایا کہ جو خادم کو کھلا دو وہ سکتا ہے, بیوی کو کھلا دو وہ سکتا ہے, جو تم کھا لو وہ بھی سکتا ہے نا, اور پھر وہ متحد بھی کر سکتے ہیں. تو اگر کل کا کل کو ثواب نہیں دے دیا گیا تو یہ بھی ہے. لیکن جن لوگوں نے جو لوگ لائے ہیں ان کی اجازت ہوگی. اور بتائیے یہ ہم کو پتا نہیں. جب عالم نے لکھنا شروع کیا تھا کون سا حادثہ سے پہلے لکھا تھا بھائی؟ جب آپ نے قلم چلانا شروع کیا تو سب سے پہلے کون سا جملہ لکھا تھا بھائی؟ چلیے آپ بتائیے. ارے بھائی کسی مذہب کی مسجد تھی اور وہاں اس نے اپنی علیحدہ نماز پڑھی, اس کے پیچھے نہیں پڑھی تو نماز ہو جائے گا. گریک صاحب نے سوال کیا ہے کہ گاؤں میں اگر کوئی شرابی آدمی ہے تو اس کی بیٹیوں کی شادی میں یا اس کی میت میں ہم شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے اگر شرابی ہے, جوا کھیلتا ہے, سود کھاتا ہے نا, شراب پیتا ہے, یہ سب حرام حرام سب حرام ہے. ایسے لوگوں پر فرض ہے ان گندے کاموں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں, اور جب تک توبہ نہ کرے تو حکم شرع یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا سماجی بائیکاٹ ہے. کیونکہ یہاں آپ سزا دینے کو تو قادر ہیں, تو حکم شرع یہ ہوگا سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے جب تک کہ گھر میں بات نہ آئے. یا تو جوا کھیلتے ہوں یا سود کھاتے ہوں یا شراب پیتے ہوں, اگر آپ کو معلوم ہے تو جانتے ہوئے ہرگز ان کے گھروں میں شادی بیاہ میں نہیں جانا چاہیے, بلکہ بائیکاٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ لوگ مجبور ہو کر توبہ کریں اور اس کاموں سے باہر آئیں. اب رہنا دوسرا دوسرا ایک اور, اگر شرابی مر گیا یا نمازیں چھوڑنے والا مر گیا یا جوا کھیلنے والا مر گیا تو نماز زیادہ پڑھی جائے گی. تو حکم شرع یہی ہے وہ اگر کوئی گناہگار ہے لیکن کافر اور اسلام سے خارج نہیں ہے, لہذا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اور ہر مومن کے لیے اگر اس کا مرتے دم تک ایمان سلامت ہے تو چاہے جیسا گناہگار ہو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ ایک شخص بہت کسی نے پرچے میں لے کے پہنچایا ہے, ایک شخص سیریس بیمار ہے, بہت سخت بیمار ہے, اور ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ وہ خون چڑھانے کی ضرورت ہے کیونکہ دم مضبوط بہنے والا خون یہ شراب ناپاک ہے, یہ قرآن کریم نہیں ہے, یہ خون کیا یہ ناپاک ہے. لیکن سیریس مریض ہے, ڈاکٹر نے کہا خون چڑھایا جائے تو
مسلم یا غیر مسلم کسی کا خون چڑھانا جائز ہے یا نہیں؟ اگر ایسی حاجت اور ضرورت درپیش ہو تو خون چڑھانا جائز ہے. اب مسلم میں دستیاب ہو جائے تو وہ چڑھا دیجیے، اور یہ دستیاب نہ ہونے پائے تو جو خون ملے چڑھانا جائز ہے. ایک شخص ایسا ہے جس کی ایک آنکھ نہیں ہے، کیا ایسے شخص کو امام بنا سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ جس کی ایک آنکھ نہ ہو امام بنا سکتے ہیں نہیں، اور جواب یہ ہے کہ جس کے دونوں آنکھیں نہ ہوں خود بھی بنا سکتے ہیں. اگر امامت کے شرائط پائے جاتے ہیں تو نابینا کو بھی امام بنایا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کہہ سکتے ہیں. ارے ہمارے حضرت صاحب سے سوال کر رہے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کہہ سکتے ہیں؟ سنا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کہنے سے ہمارے بخاری نے منع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کو میاں نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کہیے یا اللہ پاک کہیے، مالک و خالق کہیے، لیکن میاں کا لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور بتائیے ہم سمجھ نہیں پائے. بچے سوال کیا کہ صحابہ میں نے سمجھ کیا ہم نے بھائی صحابہ کم دفعہ ہوئی تھی تو گئے ہمارے یہاں صحابہ قبرستان بھولے تھے. الحمدللہ میں اپنے آقاؤں کے اور اپنے دوحہ کو اس سوال تو آج ہو رہے ہیں کہ ہمارے پرانے 10-50 پر پہلے کتابوں میں ان مسئلوں کی صلاح تو خائے امت رسول اللہ پر، ہم سب پر، علماء پر، مفتیوں پر، سب پر احترام ہے. اور عالم کی اللہ تعالیٰ سے بھی فرمانیہ میں جلد نمبر 9 میں اخبار دیا گیا اسی طرح ہے. آپ نے باب ارشاد فرمایا اور سنیے گا، اگر بس سے لگا رہے ہیں یہاں دوسرے مسلمان کی بھی فاتحہ پڑھنے آئیں گے تو اس خوشبو سے انہیں پارا مثال اور بڑا اچھا محسوس ہوگا تو ہو جائے گا. اور آپ کی یہ نیت ہے کہ قبر کو کچھ فائدہ پہنچے گا تو یہ خیال بالکل غلط ہے. ایسا کچھ نہیں ہے بھائی. قبر میں مذہب اندر نیچے آرام کرتا ہے نا، وہاں تو خوشبو بہت نہیں، اندر ملیکا ہوا ہے. اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہے تو جنت کی خوشبو چلی آ رہی ہے، تمہاری خوشبو کی ضرورت نہیں ہے نا. اور اگر اللہ کا بدکار بندہ ہے تو جہنم کی بدبو آ رہی ہے، تمہاری اگربتی سے کام چلے گا ہے نا. اگر باہر اس لیے کہ مدار سرکار بولنا نماز میں یہاں سرکار کو مشاہدہ نہیں لگا دیا کہ دوسرے حاضر بھی حاضر دینے آئیں گے، تم نے اللہ نے جو خوشبو پسند کی ہے اس خوشبو سے ان کو فرق نصاب کے ساتھ ہوگا، اس لیے سے رہے تھے. اور وہ بھی قبر پر نہ لگائی جائے، قبر سے علیحدہ جو حصہ ہو وہاں لگائی جائے. اور ایسا کام جانے کی کوئی سلسلہ وہاں پر نہیں ہے تو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں. سوال ایک صاحب نے کیا کہ ایک شخص ہے جس کو پیشاب کی کچھ قطرے آ جاتے ہیں وضو بنانے کے بعد، تو ایسا شخص نماز کیسے ادا کرے؟ چلیے اگر پیشاب کے قطرے آنے کی اس کو مختلف شکایت ہے، یہ نماز کا پورا وقت کسی نجاست میں گھر جاتا ہے تو وہ شرعاً معذور ہے. شرعاً معذور ہے، وہ وضو بنائے اور نماز پڑھ لے، چاہے 50 قطرے آ جائیں اس کی نماز ہو جائے. اور اگر کبھی کبھی آ جاتا ہے تو اس طرح کام نہیں چلے گا، قطرہ نکلتے ہی وضو ٹوٹ جائے گا اور اس کو استنجا کر کے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنا. اس لیے ایک بہتر طریقہ یہ بھی اگر اس چیز کو اتنا شکایت ہو کہ قطرہ آتا ہو تو استنجا کر کے وہ لنگوٹ وغیرہ پاک لے، پہلے ٹہل کے
ہاتھ کے کھٹال کے مٹی کی ڈھیلے سے استنجا کر لے، پھر پانی سے استنجا کر لے، پھر لگول باندھ لے، تو انشاءاللہ خطرہ نہیں آئے گا، نماز صحیح سلامت کے ساتھ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ شخص یہ سوچتے ہوئے کہ کپڑا گندا نہ ہو، کپڑے کے کچھ ٹکڑے کا استعمال کرتا ہے، تو کیا وہ اس ٹکڑے کو جیب میں رکھ کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا ہے، پتہ نہیں ٹکڑے کتنا لگ گیا ہے کتنا نہیں لگ گیا ہے۔ اگر کپڑا پیشاب کتنا ہے یہ تو مالی اجازت ہے، اگر وہ پیشاب نماز میں ہوگا تو نماز کی ادا ہوگا، لہذا پھر تم کوئی بات نہیں۔ اگر آپ نے کپڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے اور اپنے پاس رکھ لیے، کئی رات پیشاب لگا پانی نہ ملا تو ڈھیلے ملنا جو الٹا مشکل ہو جائے تو ہم اس کپڑے سے پیشاب پوچھ لیں گے، اس سے سجا کریں، یہ جائز ہے۔ لیکن پتہ نہیں کتنے حصے میں لگ گیا ہے، اس لیے وہ پیشاب جس کپڑے سے پوچھا گیا ہو وہ کپڑا جیب میں رکھنے کی اجازت ہے۔ ہاتھ سے نماز یا مطلب سمجھائیں گے نہیں جاتے کٹر سنی معلوم کہا گیا بیٹا نان سوالہ سے آئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تم یہ مسئلہ بتائیے کہ مسجد سے دیوبندی وہابی کو نکالنا کیسا ہے نا؟ بہت اچھا ہے۔ ایک بار اللہ کے نبی نکالا، ایک بار ارے سنو بھائی، ایک بار ایسا ہوا، یہ حدیث شریف مطلب باری ہے کہ اللہ کے نبی منبر پر تشریف فرما ہوئے، کوئی منافقین تھے تو اللہ کے نبی کے ساتھ آ کے نماز پڑھے، تو انہوں نے خیال کیا کہ رسول اللہ نہیں جانتے تھے کہ ہم ایمان نہیں ہے، اللہ کے نبی چلا منبر پر جب آواز ہوئے اور پھر ایک ایک کا نام لیا، اخرج یا فلاں فإنک منافق، اخرج یا فلاں فإنک منافق، اخرج یا فلاں فإنک تو نکل تم منافق ہے، تو بھی نکل تو بھی، ایک ایک کو مسجد سے نام لے لے کے دکھایا۔ اتفاق ایسا کہ وہ مسجد سے نکل رہے تھے، حضرت عمر فاروق کے اعظم آ رہے تھے، حضرت عمر نے خیال کیا کہ شہر کے مائی جماعت چھوڑ دی اور نماز وہی نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں، اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ ذلیل ہوتے ہوئے عمر نے نہیں دیکھا تو انہوں نے بھی دیکھ لیا، تو بہرحال اللہ کے نبی کا شریف ہے، میں نے ایک مسئلہ بتا دیا کہ یہ سارے احکام وہیں پر ہیں جہاں آپ کی استطاعت رکھتے ہوں، ورنہ ان حالات میں بلا وجہ لڑائی جھگڑا فساد دنگے کا ماحول ہرگز نہیں پیدا کرتے ہیں، حالات پر نظر رکھیں۔ اسلام میں نے پہلے کہہ دیا لوگ کے سوال پوچھیے گا، بھائی اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی کوئی بھی ہو اس کے ساتھ کبھی غلط سلوک نہ کرے، ناجائز برتاوا نہ کریں، سب کی ماں بہنوں کی عزت و آبرو کا خیال کریں، جس طرح ہماری بیوی ہماری بیٹی ہماری بہن ہے ویسے ہی کسی مذہب کا ماننے والا ہو ان کی بیٹی بہو کی عزت کو آپ ویسا ہی کریں۔ اسلام کی یہی پاکیزہ تعلیم ہے۔ ڈری دیکھ رہے ہو پھر ابھی کم سنتے رہو گے، جہاں کوئی مقصد یہ ہے یہ پیغام محفوظ ہو جائے گا تو دین کا ایک پیغام دور تک نشر ہو جائے گا، اگر نیت یہ ہے ایک مرام والوں کی دنیا پھل قرار بتا نہیں سکتا۔ ایک سوال حضرت یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب شراب پیتے ہیں، پولیس سے ہم کو پکڑوا چکے ہیں، ایک بار ہم سب لوگ
मार भी चुके हैं, तो अब जो भी बेटा इस सवाल लेके भेज रहा है बात ना चाहे बाप शराब पीता हो, उस आलम में भी बेटे को अपनी बाप के सामने बेअदबी की इजाजत है। अल्लाह से गुजारिश है, अब्बा जान शराब पीना हराम है, अल्लाह के रसूल ने हराम किया है, आप अपने आप को गुनाह से बचा दीजिए, लेकिन बेअदबी की इजाजत है। वो तो गुनाह कर ही रहा है, आप बेअदबी करके अपने आप को जहन्नमी ना हम क्या करें, नंबर लगाएंगे तो हम इसके लिए क्या करें बताओ। जय जय कह रहे अपनी जरूरत के पैसे हैं और मस्जिद में चंदा देते नहीं, अब बताओ हम क्या करें। अल्लाह के नबी कुरान में फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज़ नेकी उस वक्त तक नहीं पा सकते जब तक कि अल्लाह के राह में अपनी पसंदीदा चीजों को खर्च ना है ना। तो अपना अल्लाह ने माल दिया है तो मसाजिद में, मदारिस में, दीनी कामों में उनको खैर खर्च कीजिए और अल्लाह के रसूल की बारगाह में ये नज़र भेज करके सवाब हासिल कीजिए। ज़ैद फर्ज नमाज में उस वक्त शरीक हुआ जब एक रकात हो चुकी थी, फिर इमाम के सलाम फेरने के बाद ज़ैद ने भी सलाम फेर दिया। उसके बाद याद आया कि मेरी तो एक रकात छूट गई, तो अब क्या करें। सवाल समझ लिया। मतलब नमाज हो रही थी, 4 रकात नमाज थी, एक रकात आपकी छूट गई थी, आप उसी में शरीक हुए। इमाम के सलाम फेरने के बाद आपको खड़े होकर अपनी एक रकात और पढ़नी थी, फिर आप भूल गए, इमाम के साथ सलाम फेर दिया, सलाम फेरने से ही आपको याद आ गया। अब हमें चाहिए है आप खड़े हो जाएं और आखिर में सजदा शुरू कर लें, आपकी नमाज हो जाए। एक साहब और सवाल कर रहे हैं कि हम मदरसे वालों को 5,000, 10,000 ऐसे महीना या 2 महीने पे देते रहते हैं। अब जब हम ज़कात निकालना चाहें तो क्या ये रकम अपनी ज़कात में जोड़ सकते हैं या नहीं। सवाल नहीं समझिएगा। एक साधारण सवाल ये किया है कि हम मदरसे वालों को चंदे के तौर पर कभी 10,000, कभी 2,000, कभी 10,000 देते रहते हैं। जब हमने सालाना अपनी ज़कात का हिसाब किया तो क्या उस ज़कात में उस चंदे को जोड़ सकते हैं? नहीं हो सकते। जब आपने वो 2,000, 5,000, 10,000 दिए थे, अगर उस वक्त आप नियत कर लेते कि मैं ये पैसा ज़कात में दे रहा हूँ तो वो आप जोड़ सकते थे, ज़कात आपको ना होगा। और आपने देते वक्त बतौर चंदा दिया, बतौर मदद के दिया, और अब जब 1 लाख निकलने लगी ज़कात तो थोड़ा लाओ, उसको भी जोड़ ले तो कम हो जाएगी। अब वो ज़कात उससे अदा नहीं हुई, आपको कोई ज़कात अदा करनी होगी। एक शख्स एक जगह इमामत करता है, उसका सवाल ये है कि औरत उम्रे के लिए और औरत पर तवाफ और सही करने बाद कसर वाली असल के माना में अपने सारे बालों को समेट कर एक और सारे बाल काट लेना, ये जो कहते हैं कसर। ये औरत पर वाजिब है इहराम से बाहर होने के लिए। अगर वो कमरे पर आ गई तो कमरे पर आ जाने से कोई हर्ज नहीं है। अब तक अच्छा एहराम से बाहर होने का माना भी नहीं है, इसलिए कि हमारे तो ये एहराम ही नहीं, 2 चादर एहराम होती बगैर सिला कपड़ा, और औरतों का एहराम जो सिला हुआ कपड़ा जो पहने हैं वही उनका एहराम है। अब कमरे में आ गई और उसके बाद भी बात करा एक शख्स एक जगह इमामत करता है, उसका घर मस्जिद से मसाफत शरई की दूरी पर है। वो मस्जिद आया और 15 दिन से ज्यादा की उसकी क़याम की नीयत थी, लेकिन दरमियान में एक दूसरी जगह सफर शरई पर चला गया। वापस आया तो 15 दिन से कम ठहरने का इरादा था मस्जिद में। सफर करना है तो इन बीच के दिनों में वो मुसाफिर है या मुकीम है। ऐसा है
جب وہ یہاں پر آیا اور 15 دن کی اقامت کی نیت کر لی باقاعدہ. اگر یہ زبان سے کہے اقامت اور حقیقت میں معلوم ہے جانا ہے تو یہ اقامت نہیں. اس نے اگر 15 دن اقامت کی نیت کر لی, اب وہ سلام حکیم ہو گیا. اب جتنی نمازیں اس نے پوری پڑھی ساری نمازیں ہو گئی. اچانک کوئی حادثہ درپیش ہو گیا جس کی وجہ سے اس کو جانا پڑ گیا اور اس نے اب سفر شرعی مدت سفر کو طے کیا. اب پھر دوبارہ ہوئی. یہ حافظ سرتاج صاحب ہیں, یہ مسجد کے امام. اچھا یہ مولانا التمش صاحب کی امام ہو رہی ہے. یہ لکھنؤ سے لے کے لکھنؤ سے آنے کے بعد جب ہو رہی پہنچے, انہوں نے 15 دن رکنے کی نیت کر لی. اب 4 سال برابر 4 سال رکعت میں پڑھ رہے ہیں. 8 دن کے بعد میں مطلب کوئی اچانک کوئی مجبوری درپیش ہو اور اس مجبوری کے تحت ان کو لکھنؤ جانا پڑا. اب جب لکھنؤ تو زیادہ بان میں سے زیادہ ہی ہے, لیکن مسافر کے طے کرنے کے لیے نکلے. اب یہ مسافر ہو گئے. اب یہ جب دوبارہ اولیاء آئیں گے تو اولیاء میں جب تک 15 دن اقامت کی نیت نہیں کریں گے یہ مقیم نہیں ہے. نہیں حضور شہر سے باہر نہیں, شہر یا فنائے شہر سے باہر ہو جائے تب مسافت سفر کا آغاز ہوتا ہے. بمبئی ہے, اب مثلا وہ ایئرپورٹ پہ آتا ہے تو کبھی کبھی کو 100 کلومیٹر چلنا پڑ جاتا ہے. تو ایسے وہ اپنے گھر سے چلا تو مسافت سفر شروع نہیں ہوئی. جب شہر یا فنائے شہر سے باہر ہو جائے گا تب مسافت شہر کا آغاز. اب بھائی ختم ہو گیا کہ اگلے کیا کوئی اور انتقال کر جائے. اب وضع پتہ ہی سے کوئی صورت سے پہچانا جا سکتا ہے اور آج تک وہ عورتیں زیادہ تر اپنا آدھار کارڈ وغیرہ بھی لے کر چلتی ہیں. عورتیں ہوں چاہے آدمی, زیادہ تر اب ان کے میں خبر رہتا ہوں تو میرے بیٹ میں آدھار کارڈ والا خبر رہتا ہے. نہ معلوم کہاں کوئی دنیا میں آدھار کارڈ والی آپ کام لینے والے. تو آج کل آدمی وہ چاہے ہوتے ہیں تو اپنی حفاظت کے عموماً آدھار کارڈ وغیرہ ان کے بیگ وغیرہ میں رہتا ہی ہے تو اسے کسی طرح پتہ چلایا جا سکتا ہے. تو یہ دیکھیے میرے بھائی ٹائم ختم ہو گیا. سرکار جلسہ کا یہ مثال کی طرف آج 10 بجے تک آپ کو یہ محفل کرنی ہے اور 10 بجے کے بعد سرکار کا دربار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن آقاؤں کے دربار ولایت رحمہ پر حاضر ہیں الحمدللہ ان کو فیض و برکات تقسیم ہو رہے ہیں. تو سرکار کا نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاکر شیخ کی محفل کا وقت ہو رہا ہے تو ایک سوال جو ہے وقت میں ہی آخری ہے, اب اختیار کر دینا جائے گا. ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ میں 10-20 بات کرانی ہے. یہ غیر دین کا مذہب غیر مہذب ہے کہ ایک مسجد میں اگر 3 طلاقیں دی جائے تو 3 نہیں پڑتی. حالانکہ احادیث سے ثابت ہے باقاعدہ کہ اگر ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے گا تو 3 طلاقیں پڑ جائیں گی. لہٰذا اگر ایک ساتھ میں 10-20 نے کہا تو 3 طلاقیں پڑ گئی, بیوی حرام ہو گئی اور 3 طلاق کا جو حکم ہے اس پر عمل کیے بغیر شوہر کا پرسی نکاح نہیں ہو سکتا. آئیے دوسرے گھر سے آپ کو سلام. آج کے بعد
Ah.